امام جعفر صادق 17 ربیع الاول 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ امام باقر کے آپ بڑے شہزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ام فروہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی اور پڑ نواسی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے علوی اور فاطمی ہیں۔ یہ اہل بیت کے رشتے دیکھیں آپ، لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت اور اصحاب کے درمیان یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ارے محبتیں اتنی تھیں کہ آپس میں رشتہ داری تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا، والدہ کی طرف سے 2 طرح سے رشتہ رکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو والدہ کی طرف سے آپ صدیقی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ، اور والد کی طرف سے آپ علوی ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، امام جعفر صادق۔ امام مالک بہت بڑے مالکیوں کے بہت بڑے امام، مدینے میں رہنے والے امام مالک، جن کو عاشق مدینہ کہا جاتا ہے۔ امام مالک کی ہسٹری آپ پڑھیں، یہ مدینے میں رہتے تھے، مدینے میں درس حدیث دیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ عرب کنٹری میں آج کل جو لوگ ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں، اپنے پاک و ہند میں تو حنفی کہلاتے ہیں، امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے جو حدیثیں ہم تک آئیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ اہل عرب میں جو عرب کنٹری ہیں ان میں زیادہ تر مالکی اور حنبلی ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، ان کے فالوور ہیں، اور امام مالک کے فالوورز ہیں بہت زیادہ، بالخصوص مدینے میں وہ اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم گزرے، اور ان کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ تھا کہ یہ عاشق مدینہ تھے، مدینے میں ہی رہتے تھے۔ ان کی آپ ہسٹری پڑھیں، ایسا عشق تھا مدینے کا ایسا ادب تھا کہ جب تک مدینے میں رہے کبھی انہوں نے پاؤں میں چپل نہیں پہنی، کبھی بھی پاؤں میں چپل نہیں پہنی۔ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے، حدود مدینہ سے باہر، وہاں جا کے قضاء حاجت کرتے، اور کہیں اگر باہر جانا ہوتا سفر میں تو کوشش کرتے کہ جلدی سے میں مدینے پہنچ جاؤں کیونکہ مجھے موت آئے تو مدینے میں آئے۔ یہ تھا مدینے کا ادب۔ ادب والے ہی جانتے ہیں مدینے کا ادب، ورنہ تو بے ادب تو وہاں پر بھی بہت ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ امام مالک کی زبانی سنیں، امام جعفر صادق کا مقام اور ان کی عبادت کا انداز۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، ان کے پاس جاتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، ایک زمانے تک، یعنی بہت مدت تک، بہت عرصے تک میں آتا جاتا رہا۔ میں جب بھی آپ کے پاس آتا میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں پایا، 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں پایا امام جعفر صادق کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا تو آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزے سے ہوتے۔ ان تینوں عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں آپ ہوتے، یا تو روزے سے ہوتے، یا پھر نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا کو یہ حکم دیا کہ اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے، تیرے پیچھے بھاگے، تو اسے تھکا دے اس کو۔ اللہ نے یہ دنیا کو کہا ہے کہ جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت میں لگ جا، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو تھکا دے۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیں نا، بندہ جتنا دنیا میں گھستا ہے دنیا اس کو تھکا دیتی ہے، تھکا کے رکھ دیتی ہے، اور بندہ جتنا دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے دنیا اس کے سامنے آتی ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے جو اولیاء گزر گئے آج تک ان کا نام باقی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، سادہ سی چٹائی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، مالدار ان کے پاس حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ملنا تک پسند نہیں کرتے مالداروں سے۔ جو واقعی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے مالداروں، وہ زیادہ تر غریبوں میں بیٹھیں گے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اس کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام بنا دے رہے، اسباب ان کو مہیا فرما دیتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے عبادت میں لگ جائے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بس 2 گز کی زمین بنا کر حجرے میں بیٹھ کے بھائی عبادت ہی کرتا رہے، سب کچھ چھوڑ دے، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہوں، مطلب جو کام کریں شریعت کے مطابق کریں تو یہ عبادت۔ اب آپ رزق حلال بھی کمائیں گے اور شریعت کے مطابق، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں،
تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور جو عبادت آپ پر فرض کی گئی نماز روزے کی صورت میں، اس کو بھی مکمل کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو جو اللہ نے فرمایا میری عبادت کرے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو دنیا کو حکم فرمایا کہ تو اس کے آگے جا اور اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو تھکا دے۔ تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق وسیع کر دیتا ہے۔ یہ زمین بڑی وسیع ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسی مشکل حل ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، فرشتے کی طرح آتا ہے، مشکل حل کر کے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ مدد کیسے آتی ہے؟ ایک ہمارے نمازی تھے، ان کے دل کی، یہاں کے نہیں کہیں دوسری جگہ کے، ان کے دل بڑا کمزور ہو گیا، دل کی دھڑکن بالکل ختم ہونے والی تھی۔ اب وہ بیٹری کا کارڈ ڈاکٹروں نے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں، کیا کریں بھائی؟ کیا نیکی ان کے کام آئی؟ کوئی بندہ آیا خاموشی سے، پتہ نہیں کتنے لاکھ دیے اور کہا کہ اس کی بیٹری لگا دینا بھائی۔ دوسرے دن ڈاکٹر گیا، اس کو آپریشن کیا، اس کی بیٹری لگا دی۔ اللہ یار، تھے نمازی پرہیزگار، اللہ کو کون سی نیکی پسند آ گئی، کام ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یوں بنے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ بندہ جھکے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ ہم تو جب آتے ہیں جب مصیبت پڑ جاتی ہے۔ کمال تو یہ بندہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھے، خوشی میں اور زیادہ سجدے اس کے بڑھ جائیں، جب نعمتیں ملے تو اس کے سجدے اور بڑھ جائیں، کہ شکرانے میں، اللہ کے شکر میں اس کی گردن جھک جائے۔ یہاں تو جب نعمتیں ملتی ہیں، آسائش کا دور ہوتا ہے اور راحتوں کا دور ہوتا ہے، گناہوں کی ادم چوکڑی مچی ہوتی ہے، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر جھکتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، پھر بولتے ہیں ایسی کون سی غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے نکال لے اس مصیبت سے۔ تو جب تو تم فرعون بنے ہوئے تھے، جب تو تم کسی کو کھاتے میں نہیں لا رہے تھے، اور جب مصیبت آئی تو جھک گئے۔ یہ اللہ کو یہ کافروں کا طریقہ قرآن میں بیان کیا، کافروں کا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے انسان کو تو گڑ گڑاتا اور ہم سے دعا کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں اپنی طرف سے تو کہتا ہے یہ تو مجھے اپنی وجہ سے ملی ہے، تو میں نے کیا تھا۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو جھک جاتا ہے۔ اس کو کفار کا طریقہ بیان کیا اللہ نے۔ تو کمال یہ بندہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھے اور اس کی نافرمانی کی طرف بالکل بھی نہ جائے، پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں بھی، بلکہ اس طرح کی روایت ہے کہ جو اپنی خوشیوں میں رب کو یاد رکھتا ہے، اپنی خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ مصیبتوں میں اس کی مدد فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے فرشتے مدد پر لگا دیتا ہے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بندے کو بالکل بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے، جتنا جس سے جو ہو سکے، جو فرائض و واجبات ہیں اس کی پابندی۔ سخاوت بے انتہا کرتے، ایک مرتبہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا، گھر میں کچھ نہیں بچا، سب تقسیم کر دیا غریبوں میں۔ 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری آپ کا وصال ہوا، کسی بدبخت نے آپ کو زہر دیا جس کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر ترین میں نے کچھ تعارف آپ کے سامنے، کچھ سیرت بیان کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔